أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنی نیکسٹ آیات۔ تجوید ہوگی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک انشاءاللہ، اور اسی کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور پھر تفسیر انشاءاللہ آیت نمبر 7 میں ہمارا کچھ تھوڑا سا رہ گیا تھا، الراسخون فی العلم کی تفسیر، اور اگلی آیات کی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آج ہم مکمل کریں، باقی جتنا ہم کر سکیں۔ تجوید میں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین، ان میں نون پر غنہ ہو رہا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے کے جانا، تو ان میں ناک میں آواز جائے گی۔ کیسے پتہ چلے گا ناک میں آواز آ رہی ہے؟ آپ اپنے ناک کو بند کر کے ان پڑھنے کی کوشش کریں، آپ سے غنہ نہیں ہوگا، پڑھا نہیں جائے گا، لمبا نہیں کیا جائے گا، تو خود ہی فرق پتہ چل جائے گا۔ ان الذین، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے یا مدہ کرتے ہوئے، ناک کو لمبا نہیں ہونے دینا اینڈ پر۔ کفروا، وہ مدہ، لن تغنیہ، لن میں نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لن، لن نہیں پڑھنا، اس میں اسپیشل اس رول کا نام ہی اخفا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے مخفی، چھپا ہوا۔ اردو میں بھی ہم یہ ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مخفی ہونا کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہونا، یعنی نون کی آواز چھپی ہوئی ہوگی، کلیئر واضح نہیں آئے گی، لن کر کے آئے گی۔ لن تو نیہ عین ہم، عین، عین حروف حلقی میں سے ہے، نون کی آواز یہاں بالکل کلیئر ہوگی۔ جب بھی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، جو حلق کے حروف ہیں، تھروٹ لیٹرز، یہ آتے ہیں تو پھر نون ساکن کے بعد تو ہم نے نون کو کلیئر ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اموالہم، ام، واو میں ہون گول ہوں گے، ولا اولادہم، او پڑھنا ہے، پراپر ہون گول ہوں گے، او کر کے نہیں پڑھنا، او ولا اولادہم، لا پہ اگین الف مدہ ہو رہی ہے، الف سے پہلے زبر والا حرف آ رہا ہے، فتحہ والا حرف آ رہا ہے۔ اولادہم من اللہ، اولادہم، ہم میں ہم نے آگے میم سے ملاتے ہوئے اس کو لمبا کرنا ہے، یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من اللہ، اس میں جلالہ لام جو آ رہا ہے اللہ کے نام اس میں جلالہ میں، اس کو ہم نے ہیوی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والا جو نون آ رہا ہے، اس سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس پر فتحہ ہے، زبر ہے۔ جب بھی اس میں جلالہ سے پہلے والا جو ورڈ ہوتا ہے، لاسٹ لیٹر اس کا، اس پر اگر ضمہ یا فتحہ ہو، یعنی زبر یا پیش ہو، تو ہم اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو باریک۔ شیئا، وَأُولَئِکَ، مد کو پراپر لمبا کرنا ہے، ہم وقود النار، ہون گول ہوں گے، قو میں جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، واو مدہ ہوگی، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، کتنا؟ 2 کاؤنٹ۔ وقود النار، نا نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، اور نا میں الف مدہ ہو رہی ہے، اور اینڈ پر ملاتے ہوئے مد ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مد عارض، تو اس وجہ سے ہم اس کو زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ کدأبی، حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آتی ہے، سکون آتا ہے، تو وہاں پہ ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ کدأبی آل فرعون، آلی میں الف مدہ ہے، لی فرعون، پھر روا کو باریک پڑھنا ہے، آو
ہونٹ گول ہوں گے واو کی وجہ سے، نہ لمبا نہیں ہوگا. والذین من قبلہم، میں نون کی آواز کو چھپا کے پڑھنا ہے. قوف موٹا ہوگا اور با کے اوپر قلقلہ ہوگا، یعنی ایکو ساؤنڈ آئے گی. قبلہم کذبوا، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. بو واو مدہ اگین ہو رہی ہے، یعنی وہ واو 2 کاؤنٹ لمبی ہوگی. کذبوا بآیاتنا، یا دونوں ایک جتنے لمبے ہوں گے. اسٹینڈنگ فتح ہے، کھڑی زبر آ رہی ہے، اور نا بھی اتنا ہی لمبا ہوگا. تینوں کا ایک جتنی ہی لینتھ ہوگی. بآیاتنا فأخذهم اللہ، فأخذ، خذ، خو موٹے حروف میں سے ہے اور تھروٹ لیٹر میں سے ہے. ذ کو نرمی سے پڑھنا ہے. ہم اللہ، اس میں جلالہ کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے پیش آ گئی ہے، ضمہ آ گئی ہے. بذنوبہم، ذال نرمی سے، واو مدہ اگین. واللہ، اس میں جلالہ کو موٹا پڑھیں گے. شدید العقاب، شدید العقاب. آج ہم یا مدہ کو دیکھیں گے. ہم نے لاسٹ 2 کلاسز میں الف اور واو مدہ سے متعلق بات کی، آج ہم یا مدہ سے متعلق بات کریں گے. 3 طرح کی مد ہے جو کہ لکھی نہیں جاتی لیکن پڑھی جاتی ہے، اور وہ اوریجنل مد ہوتی ہے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں. اس کو ہم نے 2 کاؤنٹ لمبا کرنا ہوتا ہے، ویسے ہی لمبا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کرتے ہیں، اسٹینڈنگ فتح وغیرہ کو کرتے ہیں. اس میں یعنی اس کا مطلب ہے 2 کاؤنٹ یہ لمبی ہوگی. کب؟ جب الف سے پہلے زبر والا حرف آ رہا ہوگا، یعنی فتحہ والا حرف ہوگا. جب زیر یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہوگی، اور جب واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہوگی. تو ہم الف یا واو تینوں مدہ یہ کرتے ہیں. آپ کوشش کریں گے کہ اپنا ابھی تک جتنا لیسن ہمارا ہو چکا ہے، جس طرح آج ہمارا آیا نمبر 12 تک ہوگا، تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے الف واو یا مدہ کے نشان پہلی آیت سے لے کے آیت نمبر 12 تک لگانے ہیں اور اپنی گروپ انچارج کو سینڈ کرنے ہیں تاکہ آپ کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. الحمدللہ ہم ساتھ ساتھ بتاتی رہی ہوں میں، اور آپ نشان لگاتے رہے ہوں گے، لیکن کوشش کریں کہ جس پر آپ نے نشان لگائے ہیں اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لیں اور اس پر خود پریکٹس کریں، نشان لگائیں. اس کے بعد آپ اس کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کے نشان لگائے ہوئے تھے، یا پھر آپ اپنے گروپ انچارج کو بھیج دیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہو جائے گی. تو شدی میں یا مدہ ہو رہا ہے، عقاب میں الف مدہ، اور آخر میں با کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے. قل للذین، قل قاف کو موٹا پڑھنا ہے. للذین، ذال نرمی سے، اور یا مدہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ زیر آ رہی ہے. تو للذین، زین، زینہ نہیں پڑھنا، زینہ. اگر ہم زینہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ حرام، غلطی ہے. یا ایک جو کہ قرآن میں موجود تھا، اللہ نے نازل کیا تھا، میں نے اس کو نہیں پڑھا. میں تو ہمیشہ اس چیز کو اسی طرح دیکھتی ہوں، اور پہلے کے سلف صالحین کا بھی یہی معاملہ تھا. جو چیز قرآن میں ایک حرف بھی میں ایکسٹرا نہیں کر سکتی، بڑھا نہیں سکتی. جب میں حرکات کو لمبا کر رہی ہوتی ہوں تو میں کیا کر رہی ہوتی ہوں؟ حرف بڑھا رہی ہوں. اور اسی طرح سے میں کم نہیں کر سکتی جو اللہ نے نازل کیا ہے. للذین، یا مدہ ہے. اگر میں زینہ پڑھوں گی تو میں کیا کر رہی ہوں؟ میں صرف زی، ذال کسرہ جو زیر کے ساتھ ہے، صرف زی پڑھی ہوں. یا کو تو میں نے بیچ میں سے ڈراپ کر دیا. تو یا کی ساؤنڈ کیسے آئے گی؟ ذال کو لمبا کر کے. للذین کفروا، رو اگین واو مدہ ہو رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ضمہ آ رہی ہے. تو کفروا ستغلبون، بو واو مدہ. وتحشرون، تو آواز کو حلق میں ٹھہرانا ہے. رو میں اگین واو مدہ ہے. الى جہنم، الى اگین کھڑی زبر کے ساتھ، اور جہنم میں نون پر غنہ ہو رہا ہے. وبئس المہاد، وبئ جھٹکا دیں گے. سل، سین سیٹی والی آواز ہے. مہاد، ہاں کو لمبا کرتے ہوئے دال سے ملانا ہے. دال پہ قلقلہ ہوگا، ایکو ساؤنڈ ہوگی چونکہ
دال قلقلہ والے حروف میں سے ہے جو کہ قاف طا با جیم دال ہیں۔ اب اس کی ہم انشاءاللہ تلاوت سنیں گے، ایک ایک حرف کر کے آپ نے غور کرنا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ امید ہے کہ آپ کو سنتے ہوئے آپ نے اس پر غور کیا ہوگا، تجوید کے رولز پر۔ انشاءاللہ جب ترجمے کے بعد تلاوت لگائی جائے گی تو آپ نے اسپیشلی تجوید کے رولز کے ساتھ ٹرانسلیشن پر بھی غور کرنا ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تجوید ہو اس کے بعد آپ کا تجوید کے رولز پہ فوکس کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم ٹرانسلیشن کر کے چلائیں تلاوت تو آپ کے ذہن میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اور پھر تفسیر سننے کے بعد سب کچھ اکٹھا، جب آپ آیت پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہو اس کا میننگ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اور اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ ان سب کو جاننے کے بعد، علم میں پختگی کے بعد کیا ہوگا؟ ٹارگٹ کیا ہے آپ کا؟ کیا قرآن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میرے ذہن میں تو ہمیشہ جو میری سب سے بڑی موٹیویشن ہے وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ماہر القرآن کو، جو قرآن میں ماہر ہوگا، اس کو کرام بررہ، جو مقرب فرشتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سوچیں کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، سب لوگ لائنز میں کھڑے ہیں، اور صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر کوئی جو اچھا عمل کرنے والا ہے وہ اپنے اچھے عمل کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو قرآن میں مہارت رکھنے والے ہیں وہ کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مقرب فرشتوں کے ساتھ۔ تو کسی بھی ایک چیز پر اپنے آپ کو سٹاپ نہ لگائیں، کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں مجھے ترجمہ سیکھنے کا شوق ہے بس، یا میری تجوید اچھی ہو جائے بس، یا مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تفسیر میں کیا۔ نہیں، ہر اسپیکٹ سے اس کو میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ماہر القرآن بننا ہے انشاءاللہ۔
لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، لوگ ایکسپرٹ بنتے ہیں. یہ تو میں نے بہت بیسک ابھی 3 چیزیں بتائی ہیں. علوم القرآن، قرآن کا جو علم ہے اس میں تو بہت سارا کچھ آتا ہے، لیکن میری اپروچ میں جہاں تک ہے اور جتنا میں کر سکتی ہوں مجھے ضرور کرنا چاہیے. اور اس کا اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ میرے ذہن میں کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، کہ کل قیامت کے دن میں نے انشاءاللہ مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑے ہونا ہے، میں نے اس میں شامل ہونا ہے، تو میں نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. چلیے اب ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. آیت نمبر 10 سے 12 کی. ان، بے شک، ان قرآن میں جب بھی آتا ہے ان کا مطلب بے شک ہی ہوتا ہے، انڈیڈ. الذین، وہ جنہوں نے، وہ جو لوگ، وہ جنہوں نے. لوگ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ سمپلی وہ جنہوں نے. الذین کیا ہے؟ الذین اور الذی، کچھ یاد ہے آپ کو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ الذین کیا ہے؟ جس کو اس کا پورا نام آتا ہے وہ بتائیں. الحمدللہ اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا اسم ہے. اسم کون سا والا؟ اس اسم کا نام کیا ہوتا ہے؟ اسم موصولہ، اسم موصول یا اسم موصولہ، وہ جو کہ کنیکٹ کرتا ہے پچھلے کو اگلے سے. وصل ہوتا ہے ملنا، یعنی کنیکٹ کرنا. تو الذین اسم موصولہ ہے. ایسے ہی الذی بھی اسم موصولہ ہے. کفروا، کفر کیا. کسی بھی ورب کے اینڈ پہ جو واو الف آ رہا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ پاسٹ ٹینس کو ہی بتا رہا ہوتا ہے. کفروا اس کا روٹ ورڈ ہے. کفروا، واو الف آخر میں جمع کی نشانی کے طور پہ آیا ہوا ہے. لن، ہرگز نہیں. تغنیا، کام آئیں گے. غنا، غنی ہونا، بے نیاز ہونا، کسی کو بے نیاز کرنا. تغنیا کے شروع میں جو تا آ رہا ہے یہ تم کے لیے نہیں آ رہا، یہ مونس کی نشانی کے طور پہ آ رہا ہے. تا آنے کے 2 ریزن ہوتے ہیں فعل مضارع میں. ایک ہوتا ہے تم کے لیے، یعنی سامنے کو مخاطب سیکنڈ پرسن کے لیے، اور ایک ہوتا ہے مونس کو، فیمنن کو شو کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہ تا مونس کے لیے آ رہا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ انشاءاللہ وقت کے ساتھ پتہ چلتا جائے گا. عین ہم، عین سے، ہم ان سے. اموالہم، اموال مال کی جمع ہے، اردو میں بھی ہم مال یوز کرتے ہیں لفظ. اموال مال، ہم ان کے. ہم ہوتا ہے تھرڈ پرسن، جمع کے لیے آتا ہے. ہم یعنی جو غائب ہیں، جو سامنے ہیں ان کی جمع کے لیے کیا آتا ہے بتائیں گے؟ اموالہم مال ان کے. اگر ہم نے کہنا ہو تمہارے مال تو کیا ہوگا؟ کم، الحمدللہ. اموالکم، تمہارے مال. ٹھیک ہے. اور اموالہم ان کے مال. میم واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، کمبینیشن ہے یہ اموال اور ہم کا. ان کے اموال. ولا اور نہ. اولادہم ان کی اولاد. اولاد اصل میں اولاد ولد کی جمع ہے، اور کمبینیشن ہے یہ اولاد اور ہم. ولد، ولد کو کہتے ہیں. من اللہ، اللہ سے. الہ، الف لام ہا، الہ اس کا روٹ ورڈ ہے اللہ کا. شیئن کچھ بھی، شیء کچھ بھی، کسی بھی طرح نہیں، کسی بھی چیز سے نہیں. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ. اولئک کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اولئک اسم ہے. ٹھیک ہے. اور اسم کون سا ہے؟ اشارہ، اسم اشارہ. اسم اشارہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے، وہ ناؤن ہوتا ہے جس سے اشارہ کیا جاتا ہے. اولئک کس کی جمع ہے؟ اولئک کس کی جمع ہے؟ آپ کے آنسر الحمدللہ اتنے اچھے آ رہے ہوتے ہیں فوراً کہ یقین مانے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور کہیں پہ آپ کا سٹاپ لگتا ہے نا، کسی کا آ نہیں رہا ہوتا، تو وہیں پہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اچھا نہیں، یہ یاد نہیں ہے، لیکن الحمدللہ آپ کو یاد ہے. تو یہ ہاذا، ہاذا کے لیے نہیں ہوتا، ہاذا کا ہا اولائی ہوتا ہے، ذالکا کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ذالکا تلکا کی جمع اولئک ہوتی ہے، اسم اشارہ. اور ہاذا ہاذہ کی ہا اولائی ہوتی ہے. یہ سارے اسم اشارہ ہیں. ہم وہ. وقود ایندھن ہے، واو قاف دال وقد. الناری آگ کے. نار نور سے ہے، نون واو را.
अन्नारी अलिफ लाम शुरू में आ रहा है इस्म की निशानी के तौर पे। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो हमने नाउन की इस्म की निशानियां पढ़ी हैं वो क्या पढ़ी हैं, या शुरू में अलिफ लाम आएगा या एंड पे तनवीन आएगी, और उसके अलावा अलिफ लाम नहीं आ रहा, तनवीन नहीं आ रहा, तो वो डिफरेंट टाइप्स के इस्म होते हैं। इसमें से दो टाइप्स का भी हमने जिक्र किया है, इसमें मौसूला और इसमें इशारा। अल्लज़ीना अल्लज़ी हमें याद रखना, जब भी कहीं पे भी आएगा वो इस्म ही है और वो इसमें मौसूला है, कनेक्ट करने वाला है। उलाइका, हाजा, हाजी, तिलका, जालिका, ये सब इसमें इशारा हैं, ये इस्म ही कहलाते हैं और इशारे के लिए ही आते हैं। उसके अलावा जो वर्ड्स हैं उसमें निशानी क्या होगी, या शुरू में अलिफ लाम या एंड पर तनवीन का होना। इसके अलावा भी कम्बिनेशंस बन रहे होते हैं जिसको इंशाल्लाह वक्त के साथ अब हम और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा ग्रामर में। कदअबी, का मानिद, द भी हालत, यानी दो का ये कम्बिनेशन है। दाल हमजा बा द, इसका रूट वर्ड है हालत, कैफियत। और का मानिद के लिए आता है, यानी तरह, मानिद हालत या उस हालत की तरह। आली फिरौना, फिरौन की औलाद की। फिरौन मिस्री बादशाहों का लक़ब था। आली फिरौन, आल हमजा वाउलाम से है, और फिरौना फिरौन। वल्लदीना, और वो जो मिन क़ब्लिहिम, मिन से, क़ब्ल पहले, हिम उन से पहले थे, क़ाफ बा लाम क़बल। कज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया, वाव अलिफ आखिर में जमा के लिए आ रहा है। कज़्ज़बा होता है झुटलाना, कज़िबा होता है झूठ बोलना, और जब शद के साथ आ जाता है कज़्ज़बा तो इसका मतलब होता है झुटलाना। उन्होंने झुटलाया, बी सात, आयात, आयत उनकी जमा है, ना हमारी, हमारी आयत को या हमारी आयत के साथ। हमजा याई हमजा इसका रूट वर्ड है। फा तो अखज़ा, पकड़ लिया। अखज़ा क्या होता है, मुआखज़ा करना, हम उर्दू में भी करते हैं। मुआखज़ा क्या होता है, किसी को पकड़ लिया जाता है, किसी की पकड़ की जाती है। तो अखज़ा पकड़ लिया, हुम उन्हें, तो पकड़ लिया उन्हें। हमजा ख्वा दाल इसका रूट वर्ड है। अल्लाह, अल्लाह ने, बिजुनूबिहिम, बी बावजह। बी की ट्रांसलेशन बहुत सारे मीनिंग में होती है। बी का मतलब साथ भी होता है, बी का मतलब बावजह रीजन के लिए भी यूज होता है। को के मीनिंग में भी कभी आ रहा होता है, इसमें भी आयात ना हमारी आयात को। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी जो सियाक व सबाक चल रहा है, जिस तरह चल रहा है उसके मुताबिक होता है। बी बावजह जुनूब, जम्ब की जमा है। जम, दुम को भी कहते हैं, टेल को, किसी की दुम पकड़ना क्या होता है, यानी किसी को कंट्रोल करना, यानी ऐसा काम जो सजा दिलवाते हैं वो जम्ब कहलाते हैं, गुनाह। बावजह उनके गुनाहों के, बी जुनूब हिम, तीन का कॉम्बिनेशन है, जम्ब की जमा जुनूब है। वल्लाहु, और अल्लाह, शदीदु सख्त है, शीन दाल दाल, अल इक़ाब, सजा वाला, इक़ाब अक़ब से है, आइन क़ाफ बा इसका रूट वर्ड है। अकब कहते हैं, एड़ी को भी कहते हैं, जो हमारे पाँव की एड़ी है ना, यानी जो पीछे वाला हो, पीछे हो लेना, वो सजा जो कि जुर्म के पीछे आती है। कोई गुनाह करने के बाद जो सजा आती है उसको इक़ाब कहते हैं, इक़ाबा कहते हैं। और इक़ाब यानी सख्त सजा देने वाला है। कुल, कह दीजिए, कौफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। और कुल फेल अमर के लिए आ रहा है। फेल अमर का मतलब होता है ऑर्डर के लिए जो होता है। लिल्लज़ीना, ली के लिए, अल्लज़ीना उनको जिन्होंने, यानी कह दीजिए उनके लिए जिन्होंने, कफरू कुफर किया, वाव अलिफ जमा के लिए आ रहा है। कफर कुफर करना, कुफर किया। सतुगलबूना, सा हमेशा आता है अनकरीब, जो करीब नियर फ्यूचर होता है उसके लिए सा की टर्म सा यूज होता है। किसी भी वर्ड के शुरू में सीन लगे होने का मतलब ये है कि नियर फ्यूचर में ये होने वाला है। एक तो ये है ना कि फेल मुद्वारी है, फ्यूचर में होना है, उसको और नियर करने के लिए, करीब करने के लिए सा शुरू में लगा दिया जाता है। तो सा तो गलबूना, अन करीब, तो गलबूना ता आ रहा है फिर मुद्वारी की निशानी के तौर पे, तुम के मीनिंग में।
واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، بیچ میں روٹ ورڈ کیا رہ گیا؟ غائن لام با، غلبہ، غلبہ ہونا، یعنی ان قریب تم مغلوب ہوگے، تو غلبونا ہے۔ اچھا، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ فعل مجہول ہے، پرانے اسٹوڈنٹس کے لیے بتا رہی ہوں، نئے اسٹوڈنٹس اس میں پریشان نہ ہوں۔ یہ فعل مجہول ہے، دیکھیں اس کے شروع میں تا کے اوپر ضمہ پیش آ رہی ہے اور سیکنڈ لاسٹ پر فتح آ رہی ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن اس لیے ہم کیے جاؤ گے کر رہے ہیں، تم مغلوب کیے جاؤ گے، ہوگے نہیں، کیے جاؤ گے، کیونکہ یہ فعل مجہول ہے۔ وَتُحْشَرُونَ، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تا فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ ہے، واو نون جمع کے لیے ہو رہا ہے، اور ح شین را حشرا جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اٹھا کے جمع کرنا، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو جب بھی اس طرح فعل مجہول ہوتا ہے تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیے گئے، کیا گیا، کیے جاؤ گے، کیے گئے والے میننگ میں آتا ہے، جس کا ہمیں فائل کا ذکر نہیں ہوتا اصل میں جب مجہول ہو جاتا ہے۔ تو الا طرف جہنم، جہنم کے، جیم ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وبئسا اور کتنا برا ہے، المہاد ٹھکانہ۔ مہد کس کو کہتے ہیں؟ میم ہا دال کہتے ہیں مہد بچھونے کو، سونے کے لیے۔ مہد جھولے کے لیے ویسے یوز ہوتا ہے، یعنی سونے کے لیے جو چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے، ٹھکانہ، رہنے کی جگہ۔ وبئس المہاد اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہم اس کی تلاوت سنیں گے، آپ نے بہت غور سے، دھیان سے جو ابھی ہم نے میننگ دیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت سننی ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ اور کیا ترجمہ سمجھ آیا؟ کتنے پرسنٹ آیا؟ 100%، 50%، 20%، 10%؟ لکھیں، بتائیں، مجھے اندازہ ہو کتنی سمجھ آئی؟ 80%، کچھ کو 100، کچھ کو 70%، الحمدللہ 100%۔ چلیں الحمدللہ 50% سے اوپر ہی ہیں سارے، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کو 20% بھی سمجھ آئی ہے، 10% بھی سمجھ آئی ہے تو الحمدللہ۔ اگر آپ بیٹھے قرآن نہ سیکھ رہے ہوتے تو آپ کو یہ 10% بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی خاص نعمت ہے کہ اگر کچھ وقت دے کر پورے ہفتے میں تھوڑا سا مجھے کچھ سمجھ آنے لگ جائے، قرآن کھولوں تو میرے لیے اجنبی نہ ہو، آج دوست ہوگا تو کل قبر میں میرا دوست بنے گا نا، میرے ساتھ اپنی دوستی کو نبھانے کے لیے آئے گا خوبصورت شکل میں، روشنی کے ساتھ۔ اگر آج ہی مانوسیت نہیں ہوئی، محبت نہیں ہوئی، اور ایک تعلق نہ ہوا، تو کل اس کا ساتھ جب مجھے اشد ضرورت ہوگی کیسے نصیب ہوگا۔ تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھا کریں کہ اللہ نے اگر توفیق دی ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اب ہم تفسیر کی طرف جائیں گے، آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ جی بالکل، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے بہت سارے ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اردو والوں کو تو اتنی بڑی سہولت اور آسانی ہے کہ اتنے زیادہ ورڈز اردو اور انگلش کے ملتے جلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اپنی یونیورسٹی کے دور میں ایک تھی چائنیز، اور وہ چائنیز لینگویج کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے باقی جو لوگ اور لینگویجز کے ہیں، ٹوٹلی 100% ان کی لینگویج، اور اگر وہ مسلم ہوتے ہیں عربک لینگویج میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، سارے لیٹرز ڈفرینٹ ہے، ہر چیز میننگ۔ ہمارے تو اردو کے اتنے ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اردو سے ملتا جلتا ہے کہ سب سے زیادہ سیکھنا آسان ہے تو ہم اردو والوں کے لیے ہیں، اور پھر بھی اگر ہم نہ سیکھیں تو اللہ ہمیں ہدایت دے۔
ہمارا انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 7 سے تفسیر کو۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہی ذات ہے جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، اس میں آیات ہیں محکمات، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ ہیں متشابہات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، بس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو کہ متشابہ ہیں، کیوں؟ چاہنے کے لیے فتنہ، اور چاہنے کے لیے اس کی منمانی تعویل۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا اس کی تعویل، اس کے بارے میں، مگر صرف اللہ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں راسخ، علم میں پختہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم سب پر ایمان لائے، سب پر ہمارا ایمان ہے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اولو الالباب، عقل والے۔ ہم نے اس آیت کی تفسیر لاسٹ کلاس میں کر لی تھی، صرف ایک جو اسپیشل جس پر میں غور کروانا چاہ رہی ہوں وہ ہے الراسخون فی العلم، علم میں پختگی رکھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں۔ اللہ نے اسپیشل تعریف کی ہے ان کی کہ وہ جو لوگ ہیں نا، اصل وہ ہیں، کریکٹ لوگ وہ ہیں۔ دو طرح کی آیات ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں۔ ایک لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، مذمت کی گئی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، کیا کرتے ہیں وہ متشابہات کی صرف پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری طرح کے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ راسخون فی العلم، جو کہ علم میں پختگی رکھنے والے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ محکمات متشابہات سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ محکمات میں پختگی رکھتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑ جاتے ہیں، اور اپنے منمانے مطلب اور نت نئی بحثیں نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الراسخون فی العلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا الراسخون فی العلم کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے، فرمایا، ان پوائنٹس کو ضرور اپنے پاس نوٹ کریں، جو قسم پوری کرے، جو قسم کھائی ہے اس کو پورا کرے، جس کی زبان سچی ہو، سچ بولتا ہو، اس کا قلب مستقیم ہو، جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے نا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے ہاں آئے گا قلب سلیم کے ساتھ، سلامت دل، بالکل پاک دل۔ سلامت دل کیا ہے؟ یعنی کسی بھی قسم کے گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، ان تمام چیزوں سے پاک دل، کلیئر بالکل، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو، جس کی شرمگاہ زناکاری سے محفوظ ہو، وہی مضبوط علم والے ہیں، وہی الراسخون فی العلم ہیں۔ تو علم میں پختگی کب آتی ہے؟ جب انسان علم حاصل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، میں علم حاصل کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں ہفتے میں ایک دن فرائیڈے کلاس لیتی ہوں، سورہ آل عمران پڑھ رہی ہوں، اور لیکن میری زبان سچی نہیں ہے، میرے دل میں لوگوں کے لیے بغض، حسد، نفرت بھری ہوئی ہے، میرا پیٹ حرام سے پاک نہیں ہے، میری شرمگاہ زناکاری سے پاک نہیں ہے۔ اچھا یاد رکھیں، جب ہم زناکاری کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں فوراً ایک جو ٹپیکل زنا کا کانسیپٹ ہے وہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھنا جو کہ الٹیمیٹ اینڈ پر زنا تک لے جائیں، وہ بھی زنا کے حصے میں ہی آتی ہیں۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ ان کی تکمیل کرتی ہے، اینڈ پہ تو وہ صرف اس کو تکمیل کے پروسیس میں لے کے جاتی ہے، باقی سب کچھ تو پہلے آنکھیں کان سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں علم کی پختگی کے لیے بہت ضروری ہے گانے بجانے سے بچا جائے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پھیلانی شروع کی اور قرآن کی تلاوت، قرآن لوگوں کی زندگیوں میں آنے لگا، وہ سننے لگے، تو قریش مکہ کا کیا حربہ تھا؟ انہوں نے
گانے بجانے والیاں اسپیشل بلائیں، اسپیشل وہ دوسری جگہ سے شام سے لوگ کہانیاں خرید کے لائے، لوگوں کو ان پر لگایا ناولز پہ اور گانے بجانے پہ۔ جب سیرہ کی کتابوں میں آتا ہے، جب وہ دیکھتے کہ کوئی بھی قرآن سے امپریس ہو رہا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک گانے بجانے والی لونڈی کو مسلط کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ کراس ہو جاتا ہے امپیکٹ۔ آپ کا دل میں گانا بجانا اور وہ سب چیزیں ہیں تو قرآن اثر نہیں کرے گا۔ پہلے دل کو صاف کریں گے تو پھر قرآن کی مٹھاس کو پا سکیں گے۔ تو مجھے علم میں پختگی چاہیے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی حد درجے کوشش کرنی ہے۔ میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، ایک دم سے چینج نہیں آ سکتی، سب کچھ بدل نہیں سکتا، کوشش مطلوب ہے۔ رب تعالیٰ کو میرا ہلکا سا بھی دوپٹہ جو کہ آدھے سر پہ پہلے ہوا کرتا تھا، وہ اگر 1 انچ بھی آ گیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ پہلے میں بیٹھ کے جو 10 20 25 چغلیاں کیا کرتی تھی اور غیبتیں کیا کرتی تھی اور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی، اگر اس میں 2 4 بھی کم ہو گئی ہیں، میں نے اپنے آپ کو روکنا شروع کیا ہے، نہیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کا دل نہیں دکھانا، الحمدللہ اس کا مطلب ہے میں علم کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے اندر اتر رہا ہے، میں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا رہی ہوں۔ پہلے میں بہت کچھ میڈیا پہ مثلاً دیکھ لیتی تھی، اب میں نے اپنے آپ کو لمیٹڈ کیا، نہیں میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، میں نے اپنی نگاہیں خراب نہیں کرنی۔ تو جو قسم پوری کرے، جس کی زبان سچی ہو اور اس کا قلب مستقیم ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہو، جس کی شرمگاہ زناکاری سے محفوظ ہو، وہی مضبوط علم والے ہیں۔ اللہ ہمیں الراسخون فی العلم والوں میں سے کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا ڈر ہے، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تعویل کے پیچھے پڑ جائیں گے، یعنی اس کی تعویل کرنے لگیں گے، حالانکہ ان کا اصلی مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اور راسخ علم والے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یعنی حدیث میں بھی یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے کہ 3 باتوں کا ڈر ہے، اور اس میں سے ایک بات کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تعویل کے تم پیچھے پڑ جاؤ گے، حالانکہ اس کا اصلی مطلب اللہ کو ہی پتہ ہے، اور جو راسخ علم والے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اولو الالباب تک پڑھا، آیت نمبر 7 کو یعنی پورا پڑھا، اور پھر فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، تو تم ان سے بچو، انہیں چھوڑ دو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ان میں جھگڑے ہیں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، کیسا ہاتھ، اللہ عرش پر کیسے ہیں نہیں ہیں، اور متشابہات پہ باتیں، اور پھر جنت جہنم سے متعلق لمبی لمبی ڈیبیٹ، حالانکہ ہمیں حدیث بتا دیتی ہے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو کچھ جنت میں موجود ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب کچھ ہوگا ویسے، لیکن ان چیزوں پہ بحثیں کرنا، متشابہات پہ بیٹھ کر بحثیں کرنا، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، قرآن میں جھگڑنا کفر ہے، قرآن میں جھگڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے خود کو مضبوط علم والا بنانا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد بہت پیاری دعا سکھا دی گئی، الراسخون فی العلم ہو گئے، سب کچھ پتہ چل گیا، پھر بھی تسلی کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم بہت پرفیکٹ ہو گئے، سورہ بقرہ بھی پڑھ لی، سورہ آل عمران بھی پڑھ رہے ہیں، اور میں تو پڑھ بھی رہی ہوں، پڑھا بھی رہی ہوں، اور بہت کچھ کر رہی ہوں۔ نہیں، انسان کا نفس پلٹتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، پلٹانا نہیں، ہدایت دینے کے بعد۔ جب تو ہمیں ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، توفیق دے دے اس قرآن سے جڑنے کی، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی، تو اب اس سے دور نہ کرنا۔ غفلت، خواہشات پرستی، مصروفیات، کسی بھی وجہ سے دور نہ کرنا۔ اچھے حالات میں، نارمل حالات میں تو ہم کلاس بھی لے لیتے ہیں، گروپس بھی لے لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں بیٹھ کے، ٹائم بھی نکال لیتے ہیں۔ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے جب مصروفیات آتی ہیں، جب غفلت آتی ہے، جب کوئی بیماری آتی ہے۔ بیماری آئی، اپنی
ساتھ ہی چھوٹ گیا. گھر میں کسی اور کی بیماری آئی، سب کچھ پینڈنگ پہ چلا گیا. اچھا، بیماری میں پھر بھی ہم رب کو یاد کرتے ہیں اور ہمارا دل اس طرف مائل ہوتا ہے. وٹ اباؤٹ سیلیبریشنز؟ کوئی شادی کا ایونٹ آ رہا ہے، کتنے مہینے پہلے سے میری کلاس میں سونا شروع ہو جائے گی. اور مزے کی بات یہ کہ سب سے پہلے ہم جس چیز کو ڈراپ کرتے ہیں وہ روح کی غذا ہے. کھانا پینا کبھی نہیں چھوڑتے جسم کا، کیونکہ مجھے وہ نظر آ رہا ہے نا، اگر میں نے کھایا پیا نہیں میں ویک ہو جاؤں گی، میں نے چائے نہیں پی میرے سر میں درد ہو جائے گا. میرے بلیوز ہیں کچھ. اسی طرح میرا یہ بلیو مجھے اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کا ساتھ مجھے نہیں نصیب ہوا، میرے ساتھ نہیں رہا، میری روح کمزور ہو جائے گی، پھر میں کیا کروں گی؟ ویسے نارملی بندہ کھا رہا ہو، غذا لے رہا ہو تو اس کی ساری ڈیفیشنسی پوری ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر وہ عرصہ دراز تک کچھ چیزوں کو مس کرے تو اس کو ایسی ڈیفیشنسی ہوتی ہے کہ اس کو ٹیبلٹس لینی پڑتی ہیں، پھر سپلیمنٹس یوز کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی وہ کمی پوری نہیں ہوتی ہے. تو ایک دفعہ جو کمی ہو جائے اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو سب کے ساتھ چلتے ہوئے انسان چل لیتا ہے. رمضان میں روزے رکھنے کیوں آسان ہوتے ہیں؟ سب کر رہے ہوتے ہیں، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. اکیلے روزہ رکھنا پڑے 2-3 روزے، کچھ جو ہمارے قضا ہوتے ہیں وہی رکھنے ہو تو لگتا ہے تو نہیں پورا مہینہ ہی ہو گیا، 7 دن ہی مہینہ لگتا ہے. تو مصروفیات کچھ بھی آئے، کچھ بھی حالات ہوں، یا رب اس کتاب کو تھاما ہے تو پکڑ کے رکھنا ہے، ہدایت پہ رکھنا ہے. میری روح کی غذا ہے یہ، مجھے اسٹرانگ کرتے ہیں. آپ کو فیل ہوتا ہے؟ میرا تو فرائیڈے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، فرائیڈے کی کلاس کے بعد فرائیڈے کا دن میرا سب سے زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے. اس میں مجھے ایک انرجی فیل ہو رہی ہوتی ہے اسپیشل، جو کہ باقی دنوں میں ویسے فیل نہیں ہوتی. آپ کسی سے ملاقات کر کے آئیں جو کہ آپ کا محبوب ہو، آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے، کیا آپ کی ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، اچھا اس سے مل کر آئی ہوں. تو ویسے ہی میری رب سے ملاقات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. سلف صالحین میں سے ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، ٹچ کرتے تھے، اور کر کے نا انہوں نے کہا کرتے تھے میرے رب کے الفاظ، میرے رب کے کلمات. جس طرح جب میں نے وہ یہ پڑھا نا تو فوراً میرے دل میں وہ والی، یعنی میرے ذہن میں وہ آیا کہ جب ایک ماں کے پاس اس کے بچے کا خط آتا ہے اور وہ جو ماں کی کیفیت ہوتی ہے وہ سینے کے ساتھ لگا رہی ہوتی ہے، وہ میرے بیٹے کا خط ہے. پہلے کے دور میں تو لیٹرز ہوا کرتے تھے، اب تو اور دور آ چکا، لیکن بہرحال اس کی یاد، اس سے متعلق کوئی چیز ہو، کس طرح سے ہم فوراً اس کی طرف کھنچتے ہیں. رب تعالیٰ کی کتاب اور اس کی انرجی اور اس کا ملنا اور روح کی غذا، جب تک میرا اس پر ایمان نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں جتنی روح سٹرونگ ہوگی اتنا ان تمام نفسیاتی مسائل سے، دل کی پریشانیوں سے، ان سب چیزوں سے نکلنا آسان ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی اور ٹیسٹ آتا ہے، کچھ اور کسی قسم کا آتا ہے، ہم سب سے پہلے کتاب اللہ کو چھوڑتے ہیں جو کہ ہمارا سب سے پہلے ڈوز اور غذا تھی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، ہدایت نہیں ملی تو چاہے دنیا کی ہر چیز مل گئی کچھ بھی نہیں ملا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو تو سارا جسم درست ہے، اور اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. خبردار، وہ دل ہے، وہ دل ہے. دل کے ساتھ ہر چیز کا لنک ہے. دل کا پلٹ جانا بدبختی کی علامت ہے، اور ہم جانتے ہیں دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. اور یہ دل ہی ہے جس پر قرآن اترا، دماغ پہ نہیں کہا گیا قرآن اترا. کیونکہ بہت ہم کہتے ہیں لاجیکلی یہ نہیں، اکثر دل پر جو بات لگتی ہے وہ اثر چھوڑتی ہے، اس چیز کو میں ایکشن میں لا پاتی ہوں. پیارے نبی کے دل پہ قرآن اترا تھا. جب دل پہ بات لگتی ہے تو انسان وہ کر کے رہتا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں نا، کوئی کچھ جملہ کہے، کوئی بات کہے، دل پر کسی کے الفاظ، کوئی تانا دے تو دل پہ اس کی بات لگی. اچھا کوئی اچھی تعریف کرے تو بھی دل پہ جا کے ایک دم سے دل خوش ہو جاتا ہے. دل ایک بہت اہم حصہ ہے ہمارے جسم کا. دل کی اصلاح انتہائی درجے ضروری ہے.
اسی لیے پیارے نبی نے کیا دعا ہمیں سکھائی جو کہ ہم ہر کلاس کے سٹارٹ میں پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، آگے پیچھے کرنے والے، اوپر نیچے کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، دل، دماغ، ہر چیز اس طرف راغب ہوتی ہے، پھر دنیا میں لگتے ہیں، دنیا کے ایونٹس، دنیا کے انجوائمنٹس کی طرف جاتے ہیں، اس میں لگتے ہیں تو دنیا والے ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں جا کے واپس رب تعالیٰ کی طرف نہ پلٹیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انک لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ سینے کے اندر جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ انسان حق کو پہچاننے ہی چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو تعویلیں دینے لگتا ہے، دیکھو میرا تو یہ مسئلہ ہے، میرا تو یہ مسئلہ ہے، نہیں قرآن پڑھ پا رہی، نہیں کلاس لے پا رہی، نہیں سیکھ پا رہی، نہیں کر پا رہی۔ اب کوئی بات نہیں نا، اللہ کو پتہ ہی ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، نہیں بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو نظر آ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم بہت دفعہ نیکیاں کیوں نہیں کر پاتے؟ دل نہیں کر رہا، سونے کو دل کر رہا ہے، کھانے کو دل کر رہا ہے، فلاں جگہ جانے کو دل کر رہا ہے، پڑھنے کو نہیں دل کر رہا، فلاں کو نہیں دل کر رہا۔ تو پھر میں نے اپنے دل کو کس طرف لانا ہے؟ اچھے الفاظ سنانے کی طرف، کیونکہ ہم نے کیا بات کی ہے، اچھے جیسے الفاظ ہم سنتے ہیں نا ویسا ہی میرے دل پہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے کیسے الفاظ سننے ہیں؟ اچھے اچھے الفاظ میں سب سے بیسٹ الفاظ کون سے ہیں؟ قرآن اور سنت کے، جو کہ دل کی ثابت قدمی کا باعث بنے، دل کو ثابت قدم کریں۔ دل کی ثابت قدمی اور دین پر ثابت قدمی کے لیے اسپیشلی دو کام کرنے ہیں جو کہ ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، ایک کا ذکر قرآن میں ہے اور ایک کا حدیث میں۔ دین کی دعوت کو پھیلانا ہے ثابت قدم رہنے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، تمہارے قدم جم جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے مجھے؟ اپنے آپ کو ثابت قدم کرنے کی کوشش کرنی ہے، جمانے کی۔ اور اس کے لیے کیا کروں گی؟ جو میں سیکھ رہی ہوں اس کو میں نے آگے پہنچانا ہے، جو مجھے پتا چل رہا ہے اس کو آگے بتانا ہے۔ دین کی دعوت کو پھیلائیں گے، اللہ کے ذکر کو عام کریں گے تو اپنا دل بھی ثابت قدم ہوگا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ دیکھیں آپ نے لوہے کو زنگ لگا ہوا؟ میرے خیال سے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے نہ دیکھا ہو کیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا پھر اس کو دور کرنے کا کیا حل ہے؟ آپ نے دو چیزیں بتائیں دل کے زنگ کو دور کرنے کی، یہ جو دل کا پلٹنا ہے اس سے خود کو بچانے کے لیے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ دو کام انتہائی درجے ضروری ہیں۔ یہ یاد دہانی رکھنی ہے کہ جس چیز پر میرا دل اٹکا ہوا ہے، دنیا کی وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہنا، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت دے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ ہمیں قرآن کی، تیری کلام کی محبت اور اس کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رحمت مختلف طرح کی ہے، ایک وہ ہے جو سب کے لیے ہے چاہے نیک ہیں یا برے ہیں، ایک صرف مومنین کے لیے خاص ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان کی رحمت، کہ انہیں ایمان ملا ہوا ہے باقی سب لوگوں کی نسبت۔ پھر ایک متقیوں کے لیے خاص ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت کی رحمت ملی ہوئی ہے کہ اللہ کی وہ اطاعت کرتے ہیں، اور ایک اولیاء مقربین کے لیے رحمت ہے جس سے اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا کر اپنے پاس سے ہمیں رحمت۔ بہت دفعہ ہدایت ملنے کے بعد لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ یہ دوبارہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، قرآن کو کثرت سے یاد کرنا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اور اپنے پچھلے گناہوں پہ استغفار کرتے رہنا ہے تاکہ نیک کاموں کو کرنے کی توفیق ملتی رہے۔ ربنا
انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ایک دن جمع کیے جانے ہیں ہم سب۔ الراسخون فی العلم کیا کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ سے اپنے علم کی پختگی کے ساتھ اس پر جمع رہنے کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھا دی، یہ میری دعا کا حصہ ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ اس دعا کو لکھ کر اس ویک اپنے سامنے کسی ایسی جگہ پر لگائیں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ اس کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، اور اس کو میننگ کے ساتھ اور جو تفسیر ہم نے پڑھی ہے اس کے ساتھ سوچتے ہوئے بار بار ریپیٹ کریں، بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہی کرے۔ تو جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جو علم میں پختگی رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا ہر کام آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، دنیا اورینٹڈ نہیں ہوتا۔ آخرت ان کا محور اور لاسٹ ہوتا ہے۔ اس میرے کام سے مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہ دنیا کے فائدے کیا ملیں گے، کیا کہ کچھ ہوگا، دنیا 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 نہیں، آخرت کا کیا فائدہ ہوگا۔ تصور میں رہتا ہے ایک دن میں نے رب تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سب لوگوں کو جمع کیا جانا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت اپنے پوائنٹڈ ٹائم پر آ کر رہے گی، لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ جو دن، جو وقت، جو گھڑی، جو لمحہ مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری اپوائنٹمنٹ پکی ہے۔ ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، کچھ اور ہوتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے، کبھی ڈاکٹر کی طرف سے، کبھی آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جا سکتی، آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب رب تعالیٰ سے ملاقات ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، نہ موت کا وقت آگے پیچھے ہوگا، نہ ملاقات کا وقت۔ آج ہم قرآن کھول کے نہ پڑھیں، نہ کلاس میں آئیں، نہ اللہ سے کی گئی کمٹمنٹ پوری کریں، کل تو مجھے رب کے سامنے پیش ہو کر وعدہ جو ہے وہ پورا کرنا ہی ہے، حاضر ہونا ہی ہے، بھاگ لیں جہاں بھاگنا ہے۔ کیا میں بھاگ سکتی ہوں؟ کیا اس سب سے چھوٹ سکتی ہوں؟ نہیں پڑھوں، ٹھیک ہے نہ پڑھیں، کیا ہوگا اینڈ؟ کیا بچ سکتی ہوں؟ کیا رہ سکتی ہوں؟ کیا گزارا ہو سکتا ہے بغیر پڑھے، بغیر سیکھے؟ کوئی طریقہ ہے جس سے میں کہوں کہ نہیں ابھی دنیا کی عیاشی، سارے لوگ مزے کر رہے ہیں، اور وہ دیکھو وہ فیشن، وہ چیز، وہ چیز، ہر چیز کا علم ہونا مجھے ضروری ہے۔ دنیا سے متعلق کوئی کیا کہے گا، پینڈو اس کو پتہ نہیں ہے کیا میک اپ آ رہا ہے آج کل، کیا ان ہے، کون سا نئے نئے نت نئے نام ہیں، کہ چیزیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور جولری اور فیشن، آج کل کس قسم کے کپڑے چل رہے ہیں، گھر ڈیکوریٹ کیسا، آج کل کے دور میں کیسی بیڈ شیٹس ہیں، کیسے کرٹنز ہونے چاہیے، اور کچن میں فلاں فلاں چیز کیسی ہو، اور زبردست قسم کی نئی نئی ڈشز، نئی نئی چیزیں۔ اینڈ آف دا ڈے کیا ہے؟ دنیا اور دنیا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو، نہ ان کے مال، نہ ان کی اولاد، اللہ سے کچھ بھی، اور وہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ وہ مال جس کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے، مال کی محبت ہی انسان کو رب سے غافل کرتی ہے۔ ایک مال اور ایک اولاد، یہ دو چیزیں ہی انسان کا فخر، تکبر، خود سری کا باعث بنتی ہیں۔ ان کی زیادتی کا ملنا، قرآن میں کئی جگہ پہ اس کا ذکر آیا ہوا ہے، اور یہ مال کی محبت، کاروبار، مصروفیات، جاب، اور یہ بزنس اور طرح طرح کی چیزیں، انہی میں پڑھ کر ہم رب کی یاد کو بھولے ہوئے ہیں۔ جتنا بھی مال ہو جائے، سونا چاندی آ جائے، بینک بیلنس ہو جائے، جاگیریں ہو جائیں، بڑے بڑے گھر بنا لیں، کل اللہ کے سامنے ان میں سے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ لا تغنی عنہم اموالہم، کوئی مال کام نہیں آئے گا، ولا اولادہم، نہ کوئی اولاد کام آئے گی، جس کے پیچھے لگ کر، جس کی ساتھ ہم رب تعالیٰ کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچہ ہوا نہیں ہوتا ابھی، بچے کے ہونے کے بعد اس کے سر لگا کر، ابھی بچے نے کی وجہ سے کپڑے گندے ہو گئے، ابھی بچے نے سونے نہیں دیا رات کو، ابھی یہ ہو گیا، اس لیے میری فجر رہ گئی، اس وجہ سے میرا یہ رہ گیا۔ جس نے دیا اسی کے سب سے پہلے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس رب تعالیٰ نے وہ اولاد دی ہوتی ہے، اسی اولاد کے پیچھے لگ کے ماؤں کی نمازیں میں سونے لگتی ہیں،
اب وہ یہ کر رہا ہے اس کی وجہ سے نہیں، اب اس نے رات کو سونے نہیں دیا اس لیے، اب اس کو سنبھالتے ہوئے تھک گئی اس لیے عشاء نہیں پڑی، اب وہ کرتے ہوئے یہ ہو گیا، اور ہم جس نے دی ہے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ لے بھی سکتا ہے کسی بھی وقت، اور اسی میں مگن۔ تو ان میں سے کوئی چیز کل قیامت کے دن کام نہ آئے گی۔ یہ دو دنیا کی چیزیں ہیں جن پہ انسان بڑا فخر کرتا ہے، اور لوگ بھی اس پہ بڑا رش کر رہے ہوتے ہیں، بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں ہم ان لوگوں سے جن کے پاس بہت مال ہے، بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تمہیں امپریس نہ کرے، تعجب میں نہ ڈالے، تم ان سے اٹریکٹ نہ ہو جن کے پاس مال اور اولاد ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کو اس دنیا میں اس کی وجہ سے عذاب دے، آزمائش میں ڈال دے، عذاب میں مبتلا کر دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ اسپیشلی منافقین کے بارے میں ذکر ہے، اور انسان کا یہ طریقہ رہا ہے قرآن میں کئی واقعات میں کئی جگہ پہ ذکر ہے۔ کفار مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور کہو ہم تو مال اولاد سب میں بہت زیادہ ہیں، ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں کریں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولاد اللہ سے قریب کرنے میں کچھ بھی کام آنے والے ہیں، اللہ کا قرب نہیں دینے والے، سوائے من آمنہ، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے۔ اللہ کا قرب دینے کے لیے میرا مالدار ہونا، میرا ٹرینڈ کے مطابق گھر سیٹ ہونا، اور خوب سارے ڈیکوریشن پیس اور خوب سارے بناوٹ سجاوٹ اور جن چیزوں میں ہم لگے رہتے ہیں یا اپنے ذات سے متعلق اس میں لگے رہنا، یہ کچھ بھی کام نہیں آنا اللہ سے بچانے کے لیے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اتنی سخت بات ہے، آگ کا ایندھن ہوں گے یہی لوگ، یعنی جہنم کی آگ کو اور بھڑکانے میں انسان خود کام کریں گے، آگ میں ڈلیں گے اور آگ بھڑکے گی اس سے، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، منہ موڑا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو گناہ انسان کے دنیا اور آخرت میں عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو مجھے سوچنا ہے، سوچیں ضرور، جو کوئی بڑا گناہ میری زندگی میں مجھ سے ہوا یاد کریں اور پھر استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ رب تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ تو مجھے کیا سمجھ آئی ان آیتوں سے کہ مال و اولاد کی کثرت سے نہیں بلکہ عمل صالح کے ذریعے سے ہی میں جنت میں جا سکتی ہوں، مجھے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، رب تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے، بس اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے ہم اس کو مکمل کریں گے، 2 منٹ اور انشاءاللہ لگیں گے ہمارے۔ اسپیشلی آیت نمبر 12 کا نزول مدینہ میں رہنے والے یہود کے بارے میں تھا، جس وقت جنگ بدر ہوئی، اور آگے جنگ بدر کا ہی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، اس نے بھی اپنے ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا کہ اس ٹائم فائدہ اسی میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ مل جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے درمیان بسنے والے یہود بنو قینقاع سے کہا، اے یہود، اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ لیکن وہ بجائے نصیحت قبول کرنے کے شیخی میں آ گئے اور کہنے لگے، مکے کے کافر تو جاہل اور جنگ کے فن سے ناواقف تھے، جو پٹ گئے، ہم سے سابقہ پڑا تو سمجھ آ جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، سَتُغْلَبُونَ، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، تم ہارو گے اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ اور یہ آیت نازل ہونے کے اللہ کی یہ فرمان، یہ پیشن گوئی ایسے ہی حرف بحرف پوری ہوئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلے
یہ یہود ہی بنو قینقاع سے جلا وطن کیے گئے، نکال دیے گئے، اور وہ وہاں سے شام میں جا کر رہنے لگے۔ پھر یہود کا قبیلہ بنو نذیر وہ نکالا گیا، وہ بھی خیبر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو وہ قتل کیے گئے، لونڈی غلام بنائے گئے۔ پھر خیبر میں جب وہ اکٹھے ہوئے تو پھر خیبر کی جنگ ہوئی، اس میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس حد تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے وہاں پر رہنے کی اجازت مانگی پیارے نبی سے، اور کاشت اور اس کے پھل کا آپس میں ان کی ڈیل ہوئی، لیکن ان کی شرارتیں جب آگے بڑھیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں سے خیبر کی زمین سے بھی نکال باہر کیا۔ تو رب تعالیٰ کا وعدہ سَتُغْلَبُونَ، کچھ ہی سالوں میں سب کچھ ختم ہو گیا، مغلوب ہو گئے۔ تو جو رب تعالیٰ کا ساتھ تھام لیتا ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھ جاتا ہے، ورنہ اولاد، مال، طاقت کچھ بھی کسی کے بھی کام نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا، سمجھا، جو ہمارے دل میں اترا، اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم سے ہماری اس کوشش کو بڑھا چڑھا کے قبول کرے، اور اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت کا باعث بنائے۔ آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ آپ کو کون سی بات اسپیشلی جو کہ دل پہ لگی، اور کوئی ایسی پلاننگ جو آپ نے اپنے لیے کچھ ارادہ کیا ہو، کچھ سوچا ہو، کچھ بھی، تو اس کو ضرور گروپ میں شیئر کریں۔ ابھی گروپ اوپن کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔